السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ گڈ مارننگ. ADA اسلامک کمپلسری آیت نمبر 14 to 18 سورہ حجرات ہماری چل رہی ہے. میرے پاس جو ہیڈنگ ہے بدوؤں کا ایمانی دعویٰ، حقیقت ایمان اور احسان خداوندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. کیا دیہاتیوں نے کہا، دیہاتیوں نے ہم ایمان لائے، آپ فرمائیے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قول اسلمنا ولما یدخل الایمان، اور کہیں تم یہ کہو ہم نے اطاعت کی اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان. فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ، میں تمہارے دلوں میں، اور اگر تم سچی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. لا یلتکم، وہ کمی نہیں کرے گا، من الاعمالکم تمہارے اعمال میں، شیئا ان اللہ غفور الرحیم، کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون، بے شک کامل مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و رسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم پھر، لم یرتابو، کبھی شک نہ کیا، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الصادقون، سچے ہیں. کل، آپ فرمائیے، تعلمون، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں، واللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. یا منون، وہ احسان جتاتے ہیں، علیک، آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائے. کل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا، تم احسان نہ جتاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ اللہ پر، یمن، جس نے احسان کیا، علیکم، تم پر، ان، یہ کہ، ہداکم، تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان لانے کی. ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، غیبہ، جو چھپا ہوا ہے، سماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو. ان آیات میں بدوؤں کے دعوی ایمانی کی حقیقت واضح فرمائی. قبیلہ بنو اسد کے لوگ قحط سالی کی وجہ سے مدینہ میں آ گئے اور فقط زبانی طور پر اسلام کا اقرار کرنے لگے. جب ان کے دل نور ایمان سے خالی تھے، ان کے علاوہ بھی کچھ اور قبائل مدینہ میں آ کر ایمان کا دعویٰ کرنے لگے. اس میں قبیلہ مرینہ، جرینہ اور بنو اسلم کے نام کتب سیرت میں آتے ہیں. نیز انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر احسان جتلانا شروع کر دیا کہ دیکھیں ہم ایمان لائے ہیں اور ہماری وجہ سے اسلام کو ترقی ہوئی. تو اللہ کریم نے ان آیات میں ان کے ایمان کی حقیقت کھول دی اور فرمایا کہ تم تو فقط دنیاوی مفادات کی خاطر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو. ایمان کی منزل تو بڑی اہم ہے، ابھی تو تم مکمل طور پر اسلام بھی نہیں لائے ہو. ایمان کا مرتبہ تو تمہیں تب نصیب ہوگا جب تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرو گے اور اپنے جان و مال اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. آخر میں فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور ایمان لانے کی توفیق عطا کی، کیونکہ وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. اسے تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کے احوال کا بخوبی علم ہے، اور وہ زمین و آسمان کے رازوں سے بھی باخبر ہے. لہٰذا تم میں سے کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ تم محض اپنے زبانی دعووں سے مومن بن جاؤ گے اور تم پہچانے نہیں جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہ آیت تھی آج آپ کی لاسٹ آیت تھی میری بک کے حساب سے. آپ لوگ اپنے بکس پہ چیک کر لیجئے گا، اگر کوئی آیت رہ گئی ہے تو پھر مجھے بتائیے گا، وہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. لیکن آج آپ کی آیات الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. آپ چلتے ہیں اپنے دوسرے کویسچن کی طرف، حدیث کا. جی آج آپ کریں گے حدیث نمبر 14 میری بک پہ جو ہے وہ برائی کے خلاف جہاد.
عن ابی سعید خدری قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من رعیہ جو شخص دیکھے منکم تم میں سے منکرن برائی کو فلیغیرہ تو پس اسے بدل دے بیدیہ اپنے ہاتھ سے فائن پس اگر لم یستطیع اسے اس کی طاقت نہ ہو فبلسانہ تو پھر اپنی زبان کے ساتھ فائن پس اگر لم یستطیع اس کی طاقت نہ رکھے فبقلبہ پھر اپنے دل کے ساتھ وذالک اور یہ بات اضعف کمزور ترین ہے ایمان کا درجہ۔ اب حدیث کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے کہ برائیوں کے خلاف جہاد یعنی برائیوں کا سد باب۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اس شخص کو روکو۔ اب درجہ بندی یہاں پہ کر دی۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ اس کو تم اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر وہ نہیں رکتا تو پھر تم اپنی زبان سے اس کو روکو۔ یعنی کہ دوسرا درجہ بتایا گیا کہ برائی کی طاقتیں اگر اتنی سخت ہوں کہ تم زور بازو نہیں رکھتے یعنی روک نہیں سکتے اپنے ہاتھ سے انہیں، تو پھر تم واعظ کرو، نصیحت کرو۔ جہاد تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان کو نصیحت کرو۔ یہ دو درجے ہو گئے۔ اب تیسرا درجہ جس میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ اور زبان دونوں کے ذریعے برائیوں کو نہ روک سکے تو پھر اتنا تو ضرور کرے کہ اس برائی کے خلاف اپنے دل میں نفرت پیدا کر لے، کیونکہ برائیوں سے نفرت کرنا بھی ایمان کا ایک کمزور ترین درجہ ہے۔ دل ہی دل میں گناہوں اور برائیوں سے نفرت کم از کم اسے خود کو تو گناہوں سے دور رکھے گی اور بجائے خود ایک نیکی شمار ہو جائے گا۔ جی ایڈیے آج ہم انشاءاللہ تیسرا کوسچن بھی سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کے 3 کوسچن سٹارٹ کروں گی۔ آیات آج آپ کی ختم ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں دوں گی مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت۔ تعارف کرواتی ہوں آپ کو سیرت کا۔ سیرت کے معنی کیا ہیں؟ چلنا، طریقہ کار اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ سیرت کا لفظ چال، کردار، عادت، خصلت کے معنی میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اقوال، اعمال، حسائل اور احوال کے لیے استعمال ہوتا ہے سیرت کا لفظ۔ اب قرآن مجید میں حالت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں ہم پھر اسے یعنی سانپ کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ قرآن مجید اور سیرت، مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ حسنہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب میں رب کریم فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اعلیٰ اخلاق اگر ہم دیکھتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے اپنے حبیب کے لیے وَإِنَّكَ لَأَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم میں کہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ معلم کتاب و حکمت رسول کی بعثت کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد ہے کہ قرآن مجید اور حکمت و دانائی کی تعلیم دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اہل ایمان پر احسان قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں رب کریم فرماتا ہے لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر اس وقت احسان کیا جب اس نے ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں متعدد آیات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی کی کیا اہمیت ہے تو اطاعت رسول سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول اللہ کے نطق سے ثابت ہے۔ اب نطق کیا ہے کہ رضا اور اقتداء۔
اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں ترجمہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وہ وہی کہتا ہے جو اسے وحی کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث رسول کلام الہی کا منشا و مقتضا ہے اور آپ کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت سے روگردانی کرے گا وہی منکر ہوگا۔ سنت و سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، سچی ہدایت کا راستہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ بے شک سب سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ قرآنی احکام کے فہم کے لیے بھی مطالعہ سیرت النبی لازم ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ایک مجمل ہے اور مفصل بیان جو ہے وہ احادیث نبوی میں ہے۔ محبت الہی کے لیے بھی ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ لازم ہے، اتحاد امت کے لیے کہ اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ عدل کے لیے، قضاء کے لیے، اپنی جو بھی ہم نے عدل و انصاف کرنے ہیں، ہم نے اپنے معاشی کام دیکھنے ہیں، ہم نے اپنے گھر کے کام دیکھنے ہیں، کسی بھی صورت میں ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی فائدہ حاصل ہونا ہے۔ عدل و قضاء کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے ان کی سیرت میں عدل کی اتنی روشن مثالیں موجود ہیں۔ محاسن اخلاق کے لیے جس میں عدل و انصاف کی ایک روشن مثال کہ جب فاطمہ بنت اسد نے چوری کی، کنگن چورائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب سفارش آئی فاطمہ بنت اسد کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف سے میں کام لینے والا نبی ہوں۔ یہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتی تب بھی میں یہی فیصلہ سناتا، تب بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و احسان ہے۔ محاسن اخلاق کے لیے بھی سیرت النبی کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اگر محاسن اخلاق یعنی اپنے اخلاق کو حسین کرنا ہے تو ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ لازم چاہیے، مساوات کے لیے، ایفائے عہد کے لیے، سچائی، ایمانت داری، شرم و حیا، دیانت داری، خشیت الہی، صبر و استقلال، اخوت، اثار، قربانی، ان تمام خوبصورت اخلاق کے لیے ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ کرنا لازم ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحث کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں رب کریم فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ سے بچا۔ تو پھر کیا ہے کہ آخرت، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ان کے احکام کی بجا آوری کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ دراصل قرآن و سنت کا مطالعہ ہے تاکہ ہم اعلیٰ اخلاق سے مزین ہو سکیں، کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی کما حق کا بجا آوری کر سکیں، قرآنی احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں تاکہ ہمیں محبت الہی حاصل ہو، امت مسلمہ میں اتحاد اور اخوت کے جذبات پروان چڑھ سکیں
قانون اور عدل و انصاف کی بالادستی ہو سکے، اعتدال کی زندگی گزار سکیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں اور ہر اس راستے پر چل سکیں جو ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو اور کامیاب کرے۔ یہ 10 نمبر کا آپ کو کویسچن ہے، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہیڈنگز آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے، 10 کی 10 ہیڈنگز ہیں، 10 کی 10 ہیڈنگز آپ نے کرنی ہے اور اپنی عملی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔